وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک انزلنا اتاری ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، اللہ کی وہ آیتیں جو ان میں کھلے دلائل ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں کفر کیا اللہ کے ان احکامات کا مگر ان لوگوں نے جو فاسق ہیں۔ بیماریوں میں سے اب اگلی آیت میں ان کی 20ویں بیماری عہد شکنی، کہ خدا کے وعدوں کو یہودی توڑتے تھے۔ یہ صرف سوال جواب نہیں بلکہ ان کی پرانی ریت ہے کہ ہر بات پہ سوال کرتے ہیں، جب نبی اس کو جواب دے دے تو پھر اس کو معاہدے کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب ان سے اللہ کوئی عہد وعدہ کرتے ہیں تو عہدن وہ وعدہ نبذہ فریق منہم، ایک فریق اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان میں ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو اور وہ اس قرآن کی اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اس وعدے کو توڑا اس گروہ نے جن لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کے احکامات کو اپنے پس پشت ڈال دیا، کانہم لا یعلمون، ایسے جیسے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہاں تو جبریل علیہ السلام کا اور یہ اس سوال کا جواب تھا۔ اب اگلے حصے میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اور سلیمان نبیوں میں وہ نبی ہیں جو جلیل القدر رسول نبی بھی ہیں اور ساتھ بادشاہ بھی ہیں، اور ان کی بادشاہت انسانوں پر، جنوں پر، ہوا پر، پرندوں پر، اللہ نے ان کو سب پر حکومت اور ان کو اقتدار عطا کیا تھا۔ تو ان کے دور میں بابل ایک شہر ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے یہاں کیا ہے، یہ عراق کے علاقے میں ہے۔ یہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہیں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، نمرود بھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ تو یہ اس شہر بابل میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا ہوا۔ جادو ہے کیا؟ یہ غیر اللہ سے کفریہ کلموں کے ساتھ مدد لینا، شیاطین اور جنات سے، یہ جادو ہے۔ اور ایک ہے معجزہ، جو اللہ کا امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور وہ اللہ نبی کو کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر اس کام کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے اندر طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ ظاہراً نبی کا ہوتا ہے۔ کرامت وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی طاقت رب کی ہوتی ہے، امر رب کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے اندر ولی کا ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اختیارات نہیں ہوتے، نہ نبی کا نہ ولی کا، رب کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر اپنا اختیار ہو تو قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا عصا پھینک، انہوں نے پھینکا تو بہت بڑا سانپ بن گیا، کلیم خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹے، حالانکہ یہ معجزہ تھا ان کا۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا اور ان کو پتہ ہوتا کہ میں معجزہ ظاہر کر رہا ہوں تو ڈر کے پیچھے نہ ہٹتے۔ اس کا مطلب ہے کہ رب چاہے تو بتا دے، چاہے تو نہ بتائے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور کرامت وہی ہوتی ہے جو کسی ولی، نیک، صالح آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو۔ قرآن مجید نے بھی مختلف کرامتوں کا تذکرہ کیا، جس میں جناب سیدہ مریم کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے جو تیسرے پارے میں آگے آئیں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا بہت تھا۔ اس وقت اللہ نے 2 فرشتے آسمان سے ان لوگوں کے امتحان کے لیے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ان ہاروت اور ماروت فرشتوں کے پاس اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کلمے کہنا یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، اور ان کے ان کلموں سے اس کے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
اس سے آدمی کی شکل بدل جاتی ہے، آدمی معوف ہو جاتا ہے، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتے ان کو بتاتے تھے، اور وہ لوگ آ کر یوں کہہ کے سیکھتے تھے فرشتوں سے کہ جی ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو، کوئی ہم پہ جادو کرے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس نے جادو کیا ہے، اور پھر ہم اس کا توڑ بھی جانیں۔ تو وہ فرشتے ان کو بتاتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ دیکھو انہیں غلط نہ استعمال کرنا، اگر تم غلط استعمال کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تم پر گرفت ہوگی۔ یہ ہمارے تمام اولیاء اللہ، آل اللہ، صالحین وظیفے بتاتے ہیں مختلف قسم کے۔ مثلا میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، بھئی فلاں کام کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اب کوئی آدمی اس کو میاں بیوی کی بجائے کسی غیر عورت کے لیے پڑھے گا تو اب یہ گناہ تو اس کے اپنے سر ہے، وہ میرے سر تھوڑی ہے۔ اور مجھے چاہیے کہ میں یہ وظیفہ بتاتے ہوئے اسے کہہ دوں کہ اگر تم اس کو غلط استعمال کرو گے تو اس کے مجرم تم ہوگے، ہم نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہودی اتباع کرتے تھے اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کی حکومت میں، یعنی یہ شیطانوں کا کام جادو کرنا تھا، نہ کہ ان فرشتوں کا۔ وما کفر سلیمان، اور وہ بدبخت یہودی یوں کہتے تھے یہ تو سلیمان کا کام بھی یہی تھا، یعنی معاذ اللہ ان کے نزدیک حضرت سلیمان کے اختیارات، ان کی حکومت اور سب چیزوں پر ان کا کنٹرول، وہ کہتے تھے جادو کے ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطان نے کفر کیا، لیکن شیاطین وہ کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل اور بابل میں، ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو، حتی یقولا، حتی کہ وہ یہ کہتے انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، ولا فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادو کے عمل کا اثر ہونا یہ ایک یقینی عمل ہے، لیکن اس میں اصل طاقت رب کی ہے۔ اللہ چاہے گا تو عمل ہوگا، جیسے چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اس میں یہ طاقت بھی رب کی طرف سے ہے کہ خلیل کی گردن پہ، اسماعیل کی گردن پہ چھری کند ہو گئی، نہیں چلی، عام طور پر چل جاتی ہے۔ تو اس کا عام اثر ہوتا ہے جادو کا بھی، لیکن جو اللہ کی قربت والا ہو اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ پڑھتا ہو تو اس کے اوپر جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ جادو کے متعلق ایک بات یاد رکھو، جادو کو کرنے والا گناہگار، فاسق، فاجر ہے، اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، کیونکہ اس میں ایک تو عقیدہ توحید ختم ہوتا ہے، غیر اللہ سے کی پوجا کی جاتی ہے اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے جادو کرنے میں آدمی کو نجس، گندا اور بدکردار ہو کے رہنا پڑتا ہے، غلط قسم کے الفاظ کھانے میں گندگی استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو ناپاک رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کی نفاست اور نزاکت کے خلاف۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ جادو کا عادی ہے تو جادوگر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو، اگر وہ توبہ کر لے تو اسے معافی دے دو، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو جیل میں پڑا رہے، وہیں مر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جاؤ تاکہ زمین سے یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، ان کو وہاں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ فرشتے ان کو کہتے تھے نحن فتنۃ، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، فلا تکفر، اس لیے تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، وہ ان کو سکھاتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کا عمل ہوتا تھا۔ وہ آ کر فرشتوں کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس لیے سکھاؤ کہ کوئی ہم پہ کرے تو ہمیں پتا ہو کہ یہ فلاں عمل کر رہا ہے، لیکن وہ سیکھنے کے بعد خود جا کر لوگوں کی میاں بیوی کی تفریق کا عمل شروع کر دیتے تھے۔ وما ہم بضارین، نہیں ہے وہ نقصان دینے والے کسی کو، من احد الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ جانتے ہیں
کہ ما یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نقصان دے رہے ہیں اور انہیں نفع نہیں دیتے، ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان کا باعث ہو، نفع کا باعث نہ ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک جان لیا ان لوگوں نے جنہوں نے خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور یہ برا ہے جو انہوں نے ان کے نفسوں نے خریدا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا ایک ہی اصول کہ کاش کہ وہ لوگ اگر وہ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ، تو یہ بدلہ ان کے لیے، من عند اللہ، خیر، اللہ کی طرف سے سب سے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ جانیں کہ اللہ کے حکم کو ماننا، تقوی اور ایمان یہ اچھی چیز ہے، نہ کہ دنیا، دولت، جادو اور کسی کو ایذا دینا اچھا ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ دو واقعے ہیں، ایک حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ، اس کی تفصیل اور وضاحت، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہاں ایک بات زبانی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگوں نے اسرائیلیات کس سے گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہاروت ماروت دو فرشتے آئے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیاذ باللہ یہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اب بھی اسرائیلیات جو اس قسم کے واقعات کتابیں ہیں تو ان کے اندر یہ ہمارے کئی جاہل لوگ بھی اس کو اپنی تقریروں کی زینت بنا کر بیان کرتے ہیں۔ تو وہ دونوں فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت، تو وہ جادو سکھاتے تھے، پھر وہ ان میں اللہ نے انسانی خواہشات پیدا کر دی تھیں، پھر وہ ایک عورت تھی اس کے اوپر یہ عاشق ہو گئے، پھر وہ عورت ان کو لے گئی، پھر اس نے ان کو شراب پلا دی، پھر انہوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، پھر اس کو قتل کیا، پھر ان فرشتوں کو ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ سب بیہودہ فرسودہ باتیں ہیں۔ فرشتے اللہ کی ایک پاکیزہ مخلوق ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں، اس کے لیے اس قسم کے واقعات پر جو ہے نا توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ عقائد کو سمجھنا چاہیے، اعمال اور اخلاق کو جاننا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ابھی عشاء کے بعد اچ میں ایک پروگرام ہے، تو میں نے سفر کر کے وہاں پہنچنا ہے۔